الحمدللہ الحمدللہ علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھے، درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالی انتظام کرنے والوں کو اور تشریف لانے والوں سب کو برکت عطا فرمائے۔ محفل میں نا خاموشی سے بیٹھا جاتا ہے، مہربانی کریں خاموشی سے بات سنیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی۔ یہ محفل اور میلے میں فرق ہوتا ہے۔ میلے میں جو مرضی کوئی کرے، چونکہ میلہ جو ہوتا ہے، محفل میں خاموشی سے بیٹھیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اس کا اپنا ذاتی صرف مسجد کا ہی بہت زیادہ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ بچوں کو جب آپ نے کوئی کام کہنا نا محفل میں تو اشارے سے کہنا ہے، اور مسجد میں جب بھی آئیں موبائل اپنے سائلنٹ کر کے آئیں، بند کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ مسجد میں آ ہی جاتا ہے الحمدللہ تعالی۔ تو آپ بس توجہ سے نا محفل سنیں۔ موبائل پہ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں، آج لائیو سن کے دیکھیں۔ ضروری ہے کہ آپ موبائل کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھیں، ڈائریکٹ دیکھیں، اور اسی مووی والے بھائی پہ اعتبار کر لیں، یہ دے دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھک جائیں گے ہاتھ کھڑے رکھ کے آپ لوگ، اللہ جزائے خیر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، وزیر مشیر مالدار سیٹھ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، پھر سمجھے بات کو اور اس جملے پر غور کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اور اللہ تمہیں چاہے تو رب فرماتا ہے پھر تم میرے نبی کی پیروی کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کہا محبوب آپ خود ان سے کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، جس رستے پہ میں چلا ہوں اسی رستے پہ چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے۔ ماں جب دیکھتی ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی ہے، شکل ملتی ہوتی ہے نا۔ اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا، ادھر دیکھے نہیں میری طرف، میں نہیں جی ادھر ادھر ہون دینا، کیونکہ میرے کو بچے پڑھ دینے تو میں نے بچے سامنے ہون دینے، آپ کی مہربانی ہے۔ ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساڈا طالب علم مینجمنٹ تکے تو ایسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنا ہے، ادھر کی بین ہے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا، میں تھوڑی باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں۔ تو اللہ رسول کی بات کا بڑا ادب ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کوئی ایمرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی، وہ تو بات رہی ہے، تھوڑا سکون حاصل کریں، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ دل لگائیں، ذرا دل ادھر دل لگائیں، اپنا توجہ کم بانٹیں، جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے۔ اب ماشاءاللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آ ہی گئے اللہ کے فضل سے۔
اب سنیں اور یاد رکھیں، ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو نا بھائی، دور ہو، ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے، اگر بیٹا پردیس میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی، اس کی شکل ملتی ہے، اس کی شکل۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے، خالی نقل ہی۔ ہمارے کان میں نہ شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری حلیے سے کیا ہوتا ہے، پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی، اندر ہی نہ ٹھیک ہو جاتے داڑھی رکھ کے کی کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کے بندے، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام ہے، تو اپنا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا، دل دھونے کا نہیں دیا، تو کپڑے دھلے ہوئے پہنا کر، دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل سے۔ اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچیلے پہننے ہیں، پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا۔ کپڑے ہر عید پہ نئے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے۔ رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے نا، مسکرا دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دیتا۔ یار رب کریم کو کنگھی کرنے کا انداز، زلفیں سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام زندگی کو رکھا، وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، اس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہو مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں آوازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا، کس طرح، جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی۔ حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں۔ حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، نکال دیا، شہر سے نکال دی، دور نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ۔ باہر زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا، غلاموں کو لے جاؤ، کفن دفن کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا، اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا، تو وہ بندہ ہے۔ ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر کے۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے تھے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا۔ اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو آ رہی ہے نا جی، ماشاءاللہ سمجھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا، میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا،
پیسے نہیں پھینکنے جی، آپ نے پیسے نہیں پھینکنے، پیسے جیبوں میں رکھے. اور بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے، جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں. اللہ آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں، اللہ برکت دے. بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑھے لوگ آئیں، اور باقی بیٹھ جائیں. محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے. سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے اس کی ادائیں، تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. بھائی نہ باتیں کریں، آپ کی مہربانی. آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے ہیں؟ تم دینے ہیں ٹائم علیحدہ بانے ہیں تو کو 2 گھنٹے. نہیں جی نہیں، ڈانٹنا تو نہیں نا. ایک انج ہو سکتا ہے سرکار دی محفل چ بندہ ہے، میرا تو پیار چلتا ہے نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا، یہاں تے ہسو نہ تو پھر تسی بھی کر لو. ملاز شریف میں تو بس میں تو گزارش کر رہا ہوں جی، میری ڈیوٹی لگائی ہے نا، اپنے ممبر پہ بٹھایا کہ سمجھائیں ہمیں کوئی بات، اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مسکرائیں ذرا تھوڑا سا، جنہیں غصہ کیتا ہے وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا جہا. اللہ تو خوش رکھے. تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے. اللہ پاک برکت دے. اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا، وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے. غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے. حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں میں نے کہا، حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے. اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نہ تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے. یہ مانگا ہے نبی پاک نے. حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے، یہ پسند ہے نبی پاک کی. حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں، یہ حضور کی چاہت ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں، تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے. پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے، دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. ان چونکہ انگریزی دور ہے، انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے. مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی. پھر سانو کیوں آکھے گا کہ انہاں کول تازے پیسے آئے نے، مننے گا کہ انج مانے گا ہی نہیں، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا. ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا، آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا. تو حضور نے اشارہ کیا تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی تو حضور اسے چبانے لگے تو بظاہر کمزوری تھی، دانتوں سے چبائی نہیں گئی، تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے، میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا ظاہر ہے واش روم ہے، ابھی بھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے کبھی ایک مسواک بھی ہوئے نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا جو اب کرنے لگا ہوں آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں؟ فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے، میری نظر پڑی تو میں دوڑا السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، کہا چل میرے ساتھ.
حضور اکیلے ہی جا رہے، چل میرے ساتھ، تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک چھوٹی سی چھری، چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا۔ امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے، 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری، ایک مسواک ٹیڑھی تھی، ایک سیدھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑھی مجھے دے دیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی۔ لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے، مسواک اٹھا کے لے آتے، کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار، ہم بالکل ہی چھوڑ گئے۔ برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں، اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں، جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں، ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکار ہی ہیں، تو وہاں جاتے، وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے، سندھیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے۔ سیمینار ہوتے ہیں، یہ کلچر بھی بچنا چاہیے، وہ کلچر بھی بچنا چاہیے۔ برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں، ساڈی وہی برادری دا ہے نا جی، برادری دا ایک گل کرنا ناراض تے نہیں ہو جو گے؟ نہیں تساں ہو جانے، تسی بولے ہی نہیں، مینوں شک ہے کرنا۔ آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول، وہ جڑا ٹائم 10 دن ہے وہ ٹائم رکھ لਈਦਾ ہے، انجی ہے نا جی۔ تو جڑے بعد چ 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ تاریخ تو طے ہو گئی، وہ بھلا کی لین آتے جی؟ وہ سوٹ لین آتے جی، نہ ہو گیا نا ناراض تسی؟ انجی گل ہے، وہ کی لین آتے ہیں تو پھر شکوا بھی کر دیں، جا کہ ویکھو سانو سوٹ پان والا نہیں دیتا، میں کہ کدی لبھا نہیں نا تینوں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، 50 بندے آگے دن لینے، پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو۔ سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے، ماما ناراض ہے چلو منان چلیے، پھپھی ناراض ہے چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا، یہ بھی بول دے نہیں تسی، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے اجے بھائی اللہ ناراض ہوئے دا، کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو؟ بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے نا، تے دادا واجیاں دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے، لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو، لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا۔ اور سنو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، قرضہ چڑھ جاندہ ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں ویاہ کریے تھے، ہاں بعد حساب کریدا تے منڈے نو آکھی دا تیرے ویاہ تے لیا سی لیا تو ہی دینا ہی، وہ بیچارہ 15 دن نہیں ویاہ ہوندے تے پیسے لینے والے آ جاندے کہندے پہلے ساڈے رکھنا، تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے۔ فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر۔ فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟
کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا. اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے گی. لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں. سیاست ہوتی ہے، او بچی لے یہ نالے 4 پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے. سیاست ہے. اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا. اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آکھو. تو پائی کہندا تو بچی ویا میں کوئی 2-4 لاکھ دا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے. تو تعاون بھی کول ہی رکھ. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا، بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا. کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے میرے رسول کے حوالے کر. فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. سنو حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے.
کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہا اتنے سونے کا بندوبست کر. حق مہر کنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دیو نا کنا جی؟ اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے؟ اصل تو کسی کتاب ہی چوں نہیں پڑھیا. میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں. میں کہ کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ کہتا شرعی رکھ لو. میں کہا 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے. 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے جی، جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ باجے والے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کہندے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں ویچن آئے، جی تساں لاکھ آکھیا تے اسی واپس ہی جانا جی. کیا تماشا ہے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپیے رکھ لو. ایک کیڑی حدیث چ آیا جی؟ کیڑے امام دا فتوی ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے. سمجھ آئیے؟ یاد رکھیں. یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے، میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے دا نکاح ہی نہیں پڑھانا، بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا، جاتا ہی نہیں. بخار کی ٹائیفائڈ تھی جانے جاندہ ہی نہیں، اڈیاں جا وڑدا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا، کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کون سے جی؟ برکت والے. سلامی والے نہیں برکت والے ہوندے، وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا، 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود جے. ہاں کسی نو 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کریں، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھیں، بالکل نہیں. شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں، نیوندرا نہیں دینا. اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے. چلو میں 10 جو چھڑیا ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے، تسا نہیں انج کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف. مسئلہ سمجھے نا، مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز. تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی. آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو، واپسی کا ارادہ. آپ تھوڑے دے لیں، 1000 کی جگہ 500 دیں، تھوڑے دیں، لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جی وہ گھاٹا ہے تو. بلکہ مینو تو کچھ سنگیاں یہ دسیا کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں 1000 دتا سی تو 1000 دے چلنا، لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست، یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے، اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنا. یہ تو کیڑی کمیٹی پان لگے لیدا، بالکل اس سے بچیں. چلیں مسئلہ آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا. کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا 1 بکری کا بندوبست کر، میرے ربیعہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے، شادی کر کے میں اسے لے آیا. حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیعہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو، پریشانی میں نہ پڑو، چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا. تو رسول اللہ کی سنت، نبی پاک کی شریعت. ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم.
اے بندے کی آکھن گے لوکی کی آکھن گے برادری یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کریا جی کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہنے پیر چنگا سی تقریر بھی چنگی سی کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی ہسیا نہیں ٹھیک تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بچارے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے بول کے بتاؤ نہیں نا راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے. رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے آکھی ہے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین. انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھی نا نعت پڑھو کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی شرم آ رہی ہے. او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب نہیں لگ رہا کوئی عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اسامی انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں قطعاً نہ کریں. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے. پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار اس کو لوی دی سی. ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی تو چونکہ محلے دا سی ادا بوا کھڑکایا تو کہندا اوتھے جاؤ جتھے دیہڑی جاندے ہو. میں نہیں اٹھتا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی. ادھر دیکھو میری طرف ایسے ہوتا ہے نا کہنا اوتھے ہی جاؤ جتھے انہوں آکھی دا بھی تو دیہڑی بھی انجی کرنا ہے تاں نہیں تیرے کو لاوی دا. لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا. میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے کل شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے. کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریمہ یہ پڑھتے ہو. اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا. یہ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی. دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی. اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. سنو یہ پرواہ کرنا پریشان ہونا لوگ کیا کہیں گے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل نہیں قطعاً نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے پھر بکتے بکاتے مدینے آئے پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے. مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا. کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے کچھ اس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے نصرانی بھی تھے. تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں اگر دین کے قریب آ رہا ہو. اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے. لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا. کھانا شانا ہو رہا تھا. وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے دسترخوان پہ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. زمین پہ نہیں دسترخوان پہ. دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا. ہمارے بچے بھی مشورہ دیں نا ابا جی دور بدل گیا ہے. تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں زمانہ بدل گیا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی. تھوڑا ٹھہر جائیں یہ لوگ چلے جائیں گے پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر آپ جذبات میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے یہ بندے دیکھو
فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے، تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا۔ یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے۔ ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی، داڑھی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ، ایک مٹھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال۔ کتنا اعزاز ہے، پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا، اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا۔ تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے، پردہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے، کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے، وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا۔ آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے، عورتیں پردہ نہیں، کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو، میں نے کہا بالکل کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے۔ جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے۔ اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی۔ تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے، اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے۔ اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں، ہر کتاب کو گلاب چڑھتا ہے، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے، ہر عمارت کو گلاب چڑھتا ہے، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے، ہر بی بی نہیں پردہ کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی، صرف حضرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کریں۔ اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں، رزق حلال کا رواج ڈالیں، جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں۔ دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔